أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق اللہ العظیم. سورۃ الفرقان آیت نمبر 28 اور 29 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 27 میں کل ہم نے یہ پڑھا تھا، آپ کے ذہن میں ہوگا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، کہ اس روز اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کھائے گا ظالم، یعنی اپنے ہاتھ چبائے گا، کاٹ کھائے گا. یقولو کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے رسول کے مشن کی سپورٹ کی ہوتی، اس کا ساتھ دیا ہوتا، اس راستے پہ میں چلا ہوتا. اور دوسری بات آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور کیا کہے گا؟ یا ویلتا، ہائے میری شامت، ہائے میری کمبختی، ہائے میری بدبختی، لیتنی، کاش میں نے لم اتخذ، نہیں بنایا ہوتا، فلانا خلیلا، فلاں شخص جو ہے کاش میں نے وہ اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی ہاتھ کاٹے گا، اپنے چبائے گا، پریشان ہوگا اور کہے گا ہائے میری کمبختی، میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ یہ اس میں اشارہ، یعنی یہ کب نازل ہوئی یہ آیت کریمہ؟ عقبہ بن ابی معیط، اس کا یہ طریقہ تھا، جب بھی وہ کسی بڑے سفر پہ جاتا، تجارتی سفر پہ، تو جب واپس آتا تو دعوت کرتا، اس میں چیدہ لوگوں کو بلاتا، انہیں کھانا کھلاتا. ایک بار سفر سے واپس آیا ہوا ہے، جب واپس آ گیا تو دعوت کی، تو دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. وہ بھی آ گئے. انہوں نے ایک شرط رکھی کہ میں آپ کے ہاں کھانا کھاؤں گا، لیکن میری شرط یہ کہ آپ کو کلمہ پڑھنا ہوگا، وہ اسلام قبول کرنا ہوگا. اس نے اسلام قبول کیا. پھر حضور نے کھانا کھایا. اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا دوست، عقبہ کا دوست ابی بن خلف، اس نے جب یہ سنا تو اس نے بہت برا کہا اسے کہ آج کے بعد تمہارا اور میرا رشتہ ختم، تم نے ایسا کیوں کیا، تم مرتد ہو گئے ہو، ایسا کیا ایسا کیا. اس نے کہا میں نے ایسے ہی کیا تھا کہ میں نے معزز لوگوں کو بلایا تھا، ان میں وہ بھی تھے، اگر وہ ہمارے گھر سے بغیر کھانا کھائے جاتے تو کتنا برا ہوتا ہے، تو میں نے یوں ہی کیا ہے. تو ابی بن خلف نے کہا کہ نہیں، ایسے ہم ماننے والے نہیں، آپ کو جانا ہوگا ان کے گھر اور ان کے ساتھ فلاں قسم کی گستاخی کرنی ہوگی. اور گستاخی میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ ان کے چہرے انور کی طرف تھوکیں گے، نعوذ باللہ من غضب اللہ. اور یہ بدبخت ہے کہ اس نے ایسا ہی کیا. اس وقت حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ مکہ کے باہر جب تم مجھے ملو گے تمہارا سر اڑا دوں گا. پھر کیا ہوتا ہے، کافی عرصے کے بعد جب بدر کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ عقبہ جو ہے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے دیکھو آپ کو معلوم ہے محمد نے کیا کہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کی بات سچ ہوتی ہے، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں رہتی، لہذا میں نہیں چلوں گا. لوگوں نے سمجھایا بھی ایسا کیا ہے، فی الحال وہ ہم سے کہاں جیت پائیں گے، کہاں ہم کہاں وہ، ہماری اتنی طاقت ہے. لیکن بائی دا وے اگر ایسا ہوا بھی تو آپ کے پاس سرخ اونٹ ہے تیز بھاگنے والا، تو آپ بھاگ سکتے ہیں، کوئی آپ کو پکڑے گا نہیں. بہرحال موٹیویٹ کر کے ان کو لے کے بدر میں، تو جب وہاں کفر کی موت ہو گئی، جب وہاں انہیں شکست فاش ملی تو عقبہ بھاگنے لگا اپنے اس سرخ اونٹ پہ. لیکن بھاگنا کس سے چاہتے تھے؟ جہاں سامنے اللہ ہو، جن کی مدد اللہ کر رہا ہو، جو اللہ کے شیر ہو. اللہ کے شیروں سے بھاگ نہیں سکتا انسان. انہوں نے اسے پکڑا. پھر حضور نے حکم دیا حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس کا سر قلم کر دیتا ہے. حضرت علی نے اس کا سر قلم کر دیا. اور یہاں تو اس کی وہ سزا اسے ملی، یہاں تو اس کی موت کے گھاٹ اسے اتار دیا گیا. اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو وہ چیخے گا اور چلائے گا، یہ الفاظ وہ کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. گویا ابی بن خلف کو میں نے دوست بنایا، اس دوست نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچایا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر، واقعی اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے بہکا دیا. عن الذکر، اس نصیحت سے، یعنی الذکر بعد اذ جاءنی، یہ میرے پاس آ چکا تھا، یعنی میرے دل میں اتر چکا تھا یہ الذکر، اللہ کا یہ کلام میری سمجھ میں آ چکا تھا، میرے دل میں گھر کر چکا تھا یہ، لیکن وہ ایسا دوست نکلا جس نے مجھے یہاں سے پھر واپس کھینچا، کیونکہ اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، اس نے اسلام بھی قبول کیا تھا، اور پھر دوست نے اس کو راہ سے بھٹکا دیا. یہی کہے گا کہ اس نے مجھے اس ذکر سے برگشتہ کر دیا، بہکایا اس نے مجھے، اس سے دور کر دیا، حالانکہ یہ میرے پاس پہنچ چکا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یہ شیطان ہے ہی انسان کو وقت پہ تنہا چھوڑنے والا. یعنی آج اب شیطان، ایک تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے، انسانوں میں سے بھی شیطان ہے اور جنوں میں سے بھی. تو وہ چونکہ اس بڑے شیطان کا چیلا تھا، یہ اسی کے چیلے ہوتے ہیں، چاہے کس انداز سے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، کہ یہ شیطان ہے ہی وقت پر تنہا چھوڑ دینے والا، دھوکہ دینے والا. خذول ایسے دوست کو کہتے ہیں جو وقت پر دھوکہ دے، یعنی جو وقت پر کام نہ آئے، ایسے دوست کو کہا جاتا ہے. تو یہاں دیکھنا چاہیے، ہمیں بار بار جاننا چاہیے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ، تو چاہیے کہ ایک شخص جو ہے وہ دیکھے، مَنْ يُخَالِلْ، کس کو وہ دوست بنا رہا ہے. گویا دوست بنانے سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ میرا دوست کون ہو، جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کی طرف لے جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دوست میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جہنم کی طرف لے جائے. دوست کا اثر ہوتا ہی ہوتا ہے زندگی پر. پہلے بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، الصاحب صاحب، دوست جو ہوتا ہے وہ کھینچنے والا ہوتا ہے. A friend is a puller، وہ کھینچتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ادھر پھر یہ کہے گا، وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چیخنے چلانے سے، رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا. وہاں پہ وہ کہے گا کہ یا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے اس ذکر سے بہکایا، اس سے دور کر دیا، میرے پاس پہنچ چکا تھا یہ. اور وقال الرسول، اور رسول کہے گا، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے. مہجورا کیا ہوتا ہے؟ متروک کر دینا، اس سے ہجرت کر دینا، اس سے دور ہو جانا، اس کو پیچھے چھوڑ دینا. یہاں یہیں سے وہ الفاظ استعمال کیا اپنے شعر میں علامہ اقبال نے، خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی. کہ آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہم کیوں خوار ہو گئے ہیں، ذلیل ہو گئے ہیں، ہم کیوں دربدر ہو گئے ہیں، ٹھوکریں کیوں کھاتے ہیں. تو علامہ اقبال نے کہا اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور بنیادی وجہ یہی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن سے ہجرت کی ہے. مہجوری یہ قرآن ہم ہیں، ہم اس گروپ میں شامل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے کہ اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے. کس طرح سے چھوڑ دیا؟ اس کا چھوڑنا یہ نہیں کہ ہم نے اس کا سطحی معنی لیا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے قرآن پاک کو مت رکھو. چلو ٹھیک ہے، ادب ہے، یہ بھی ٹھیک بات ہے، لیکن پیٹھ کے پیچھے چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنا بھی اس کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑنا ہے، اس کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے. اور آپ دیکھیں گے تفسیر عثمانی میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس کی وضاحت کی ہے، بڑے اچھے ڈھنگ سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے.
انہیں لکھا ہے اگرچہ اس آیت میں مذکور صرف کافروں کا کہ کافر کہیں گے ایسا، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی صحیح قرأت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ بھی اس میں ساری چیزیں جن کا تذکرہ کیا ہے مفسر نے کہ یہ سب اس میں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم نے کتنا اس قرآن کا حق ادا کر دیا ہے۔ وَبِالْقُرْآنِ امامہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آگے آگے ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اس کو آگے آگے نہیں پیچھے پیچھے ہونا ہے۔ عام تو عام کی کیا حالت ہے، علماء بھی اگر آپ دیکھیں گے ہمارے مدارس کا جو نظام ہے وہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہلے 5-6 سال صرف، نحو، منطق، فقہ، پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، پھر آخری سال کہیں قرآن کے لیے رکھا جاتا ہے۔ وہ پہلے ان کی ٹھیک تربیت کی جاتی ہے، اپنے مسلک پہ انہیں ڈٹ مستحکم کر دیا ہے کہ کہیں اپنے مسلک کو نہ چھوڑیں گے۔ پہلے ان کو پتہ نہیں کیا کیا کس کس قسم کی فکر ان کو دی جاتی ہے اپنے اس میں اتارنے کی، اپنے اس قالب میں اتارنے کی انہیں پہلے کوشش کی جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں لاسٹ سال، آخری سال پھر اس کے لیے ہوتا ہے قرآن ترجمہ سمجھنے کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے مدارس میں نہیں پڑھا ان کے علاوہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے۔ ڈاکٹر اسرار آپ کے سامنے اس کی ایک زندہ مثال ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے، نعمان علی خان جو امریکہ میں کام کرتے ہیں، اگر آپ ان کا کام دیکھیں گے قرآن پر کتنا کیسی تحقیق ان کے، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں ان سب اس میں پوری ملت جو اس میں ملوث ہے، الا ماشاء اللہ کچھ ہیں جنہوں نے قرآن کی صحیح واقعی خدمت کی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ہمارے خلاف بھی کل دعویٰ دائر کر دیں۔ ہمارے پاس ایک ہی، آپ یہ سمجھیں، ایک ہی سہارا ہے۔ ہم بار بار اللہ سے بھی وہ دعا کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں وہاں شفاعت کریں، ہماری سفارش کریں گے۔ تو سفارش ایک طرف رکھ کر کہیں وہ شکایت نہ کر دیں، شفاعت تو دور کی بات ہے، کہیں شکایت نہ وہ کر دیں ہمارے بارے میں اور کہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب یہ میری امت کے، میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا، جنہوں نے اس کو اپنا امام نہیں بنایا تھا، اپنا وقت اس قرآن کو نہیں دیا تھا، پڑھا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا، اس پہ عمل نہیں کیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر ایک اور بات فرمائی جا رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو بڑے دل برداشتہ ہو جاتے تھے، ہوئے تھے مخالفت سے، کس کس قسم کی وہ مخالفت کرتے تھے، کتنی شدت کے ساتھ آپ پر ظلم توڑے جاتے تھے، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جاتا تھا، تو آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی خوبصورتی کے ساتھ تسلی دی جا رہی ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ، کہ ایسا ہی کیا ہے، جالنا ہم نے بنایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے، عدوًا دشمن کا۔ ہمارے حبیب پریشان مت ہو جاؤ، یہ نئی بات نہیں کہ آپ کے یہ دشمن آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کہا ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، من المجرمین مجرموں میں سے، گناہ گاروں کو ہم نے نبی کا دشمن بنایا ہے۔ کہا اگر ہم سب کو سیدھی آسان طریقہ بتا دیتے کہ بھائی جاؤ چلو اس راہ پہ، تو کوئی رکاوٹ ہی نہ ہوتی، تو ہم کیسے پہچان کر پاتے کون مخلص ہے اور کون نہیں ہے۔ کہا آزمانا تو ہم نے ہے اپنے بندوں کو، ان پر تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، ایک قسم کی، دوسری قسم کی، تیسری قسم کی مشکلات آئیں گی، اس لیے تاکہ ہم پہچانیں اپنے بندوں کو، کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جائے، تمحیص جسے کہا ہے قرآن نے، چھانٹا جائے گا۔ صرف کہنے سے ہم جی ہیں فلاں فلاں، ہمارے دل میں محبت ہے، پیارے نبی کی آزمائش آئے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا یہ محبت کے دعوے جو تھے یہ کھوکھلے تھے، زبانی تھے یا دل سے تھے یہ۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں ایسا نہیں کہ آپ کے دشمن آپ کو ستا رہے ہیں، ہر نبی کے ہم نے
مجرموں کو دشمن بنایا ہے. ہم نے بنایا ہے، یہ کہیں ایسا نہ سمجھا جائے کہ کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں، جب اللہ نے نہیں ہم کو اس کا دشمن بنایا، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ہم کہیں گے اپنے جو قانون فطرت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بنائے ہیں، پہلے بھی اس پر یہاں بات ہوئی ہے. کون اس کا ساتھی بنتا ہے، کون قرآن کا حامی بنتا ہے، کون رسول کا حامی بنتا ہے، اس کی کچھ ظاہری پہچان ہوتی ہے، اس کے دل میں کچھ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بنیں. جیسے ابھی آپ اکثر دیکھا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے، بیٹھو، سب سنتے ہیں لیکن سب چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو بیٹھتے ہیں، کچھ تو ہے، رمق ہے، کچھ نہ کچھ تو موجود ہے، ایمان کی چنگاری تو ہے. تو اب اس کو وہیں پہ ٹھہراؤ نہیں آنا چاہیے، تھوڑا سا آگے بڑھ جانا چاہیے. اب وہیں پہ رہیں گے ہم، ہاں جی سننے کی ہمیں توفیق ملی، اس قدر ہمارے دل میں ایمان ہے، ہم سننے والے ہیں. اب صرف سننے والے نہیں، کچھ کرنے والے بھی بننا ہے، یہاں سے آگے بڑھنا ہے. تو فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت کرنے والا اور مددگار، یعنی رہنمائی کے لیے اور مدد کرنے کے لیے. ذرا اندازہ کیجئے اس میں کتنی شفقت ہے، محبت ہے، اور کتنا بھروسہ ہے اپنے نبی سے کہا جا رہا ہے. یہاں آپ تھوڑا سا اندازہ کریں، اگر کسی ملک کا کوئی سربراہ کسی کمزور شخص کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہے کوئی غم نہیں، پریشان مت ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا کیا کرنا ہے، کتنا اس کو بھروسہ آ جائے گا کہ بھائی ایک ملک کا سربراہ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کیا ہے. تو پھر ذرا سوچیں کہ کائنات کا خالق، کائنات کا حاکم، مالک وہ فرما رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرما رہے ہیں کہ گھبراؤ مت، یہ دشمن کیا کرتے ہیں کرنے دو انہیں، مگر تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرو گے، کس طرف آپ چلو گے، کیا بولو گے، کیا نہیں بولو گے، اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں، میں ساتھ ہوں. اور کافی ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی ہے تیرا رب تیرے لیے ہدایت دینے والا اور تیری مدد کرنے والا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آج کافی یہاں سے آگے کل کریں گے ہم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو آیات جن کا آج ہم نے مطالعہ کیا، ٹھیک طرح سے ان کو اپنے دلوں میں ہم بٹھا لیں. پہلی چیز یہ کہ دوستی کے معاملے میں دوست کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا ہے. اور دوسری بات انتہائی اہم وہ بھی کہ اس قرآن کے بارے میں بار بار اپنے دل سے پوچھیں کہیں ہم نے اس کو پسے پشت تو نہیں ڈالا، پیٹھ کے پیچھے تو نہیں ڈالا ہے، یہ بھی دیکھیں. اور تیسری بات یہ کہ جو حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے دشمن جو بنائے گئے ہیں آپ کی آزمائش کے لیے ہے، یہ ہماری آزمائش کے لیے بھی مختلف چیزیں ہوں گی. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح رسول سے فرمایا جا رہا ہے، اور اس میں ایک خوشخبری رسول کے غلاموں کے لیے بھی ہے. اگر آپ بھی دیکھیں گے جب آپ اس دین حق پر ڈٹ جائیں گے، کہاں سے آپ کے لیے مدد آتی ہے، کیسے اللہ آپ کو مدد کرتا ہے، آپ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہاں سے آپ کو مدد آتی ہے. اس میں ہمارے لیے بھی، اس رسول کے لیے تو ڈائریکٹ ہے، اس کے بعد اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ اس پیغام کو تھامو گے، قرآن کو پکڑو گے اور رسول کا دامن تھامو گے، اس کے بعد تمہارے لیے بھی وہی وعدہ ہے اللہ کا جو رسول سے اور رسول کے ساتھیوں سے کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں واقعی قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا اتباع سيد المرسلين، اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.